مین کرام، عید منانا اصل اور اہم ہے یا اپنے رب کو منانا اصل اور ضروری ہے؟ اس پر روزنامہ محور نظام آباد کے شکریہ کے ساتھ جمعیت علماء نظام آباد کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی صاحب کا ایک گراں قدر مضمون سماعت فرمائیں، جس کو سنائیں گے بیانگ مسجد کے امام و خطیب مولانا مسیح اللہ صاحب۔ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید تو سب مناتے ہیں، اپنے رب کو کون منائے گا؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کے بچے پرانے کپڑوں میں عید منا سکتے ہیں تو آج کا مسلمان کیوں نہیں؟ گزشتہ 2 ماہ سے ملک میں مسلسل لاک ڈاؤن نافذ ہے اور پوری شدت کے ساتھ لاک ڈاؤن کے احکامات پر عمل جاری بھی ہے۔ کووڈ-19 کی روک تھام اور اس سے حفاظت کی غرض سے کیا ہندو کیا مسلمان سب اپنے اپنے گھروں میں محبوس و مقید ہیں، اور اگر واقعی اس مرض کا وجود ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح محبوس کے علاوہ اس کرونا وائرس سے نجات پانے اور بچنے کا کوئی حل اور راستہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اکابر علماء اور دانشوران قوم و ملت اور مختلف محکمہ جات کی جانب سے بار بار ہدایات اور اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ گھروں میں رہو، محفوظ رہو، سماجی فاصلہ قائم اور برقرار رکھو، اپنی ذات اور اپنی فیملی اور سماج کی جان کی حفاظت کرنا یہ ہر شہری کی اولین اور پہلی قانون اور شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک سوال کا ہم آسان سا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں اور عوام الناس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھلا جب کورونا متاثرین کے کیسز ملک میں اور خود تلنگانہ و آندھرا میں صرف 60 تھے تو اس وقت بڑی سختی اور پوری شدت کے ساتھ لاک ڈاؤن پر عمل آوری کرائی گئی اور ہم لوگوں نے بھی سر جھکا کر اس کو قبول کیا، اور کاروبار، معاملات، لین دین، تجارت و ملازمت، حتیٰ کہ ہندو ہو یا مسلمان، سب نے اپنی اپنی عبادات کو بھی ترک کر دیا۔ مسلمان تو اپنے مذہب کے مطابق مقدس مانی جانی والی راتوں اور مبارک مسعود ماہ رمضان اور نماز جیسی محتم بشان عبادت کو بھی جماعت کے ساتھ موقوف کر کے اجتماعی ہر عمل کو قربان کر دیا ہے۔ جمعہ اور تراویح جیسی اہم نورانیت والے اعمال کو بھی ترک کر کے علیحدہ اور تنہا پڑھنے لگے ہیں، اور اب جبکہ کورونا متاثرین کی تعداد ملک بھر اور ریاست تلنگانہ و آندھرا میں بھی ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے، تو بھلا کیسے اب لاک ڈاؤن میں نرمی برتی جا رہی ہے؟ کیوں کر ہمیں بازاروں میں نکالا جا رہا ہے؟ کیسے ہمارے ساتھ ہمدردی جتائی جا رہی ہے؟ کب سے ہمارے ساتھ غم خواری کا برتاؤ کرتے ہوئے حکومت چھوٹ دے سکتی ہے؟ اب تو خطرہ اور زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ صحیح دیکھا جائے تو گزشتہ ایام کے مقابلے میں اب اور زیادہ سختی برتنی جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں تجارت کا موقع دے کر، شاپنگ اور رمضان کی خریداری کا جھانسا دے کر کہیں سارے آنکڑے ہمارے سر پر پھوڑے جانے کا کوئی خفیہ پلان اور منصوبہ تو نہیں؟ جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ خود جواب سوچیں اور جھنجھوڑیں، اپنے ضمیر کو دستک دیں اپنے ذہن دماغ کے دریچوں پر، اور پوچھیں اپنے ضمیر سے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر کچھ درست جواب بن پڑے تو لازماً اپنا جواب لکھیے گا۔ یقیناً ہمیں اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ منصوبہ بند طریقے پر اس سازش کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہماری اس سوچ میں اپنے آپ کو ڈھال کر حق جانتے اور حق مانتے ہیں تو پھر آئیے اپنی عید کو پوری سادگی اور سنجیدگی کے ساتھ منائیں۔ بطور خاص ہمارے مسلم خواتین، ماؤں اور بہنوں کو بازار جانے سے روکیں،
تاکہ اگر واقعی یہ وبائی مرض کا وجود ہے تو ہم اس سے بچیں اور لوگوں کو بچا سکیں۔ اگر اس وبائی مرض کا کوئی وجود نہیں ہے تو کم از کم دشمنوں کی سازش کا حصہ تو نہ بنے، اسلام اور مسلمانوں پر جگ ہسائی کا باعث نہ بنے۔ صرف 2 دن ہی گزرے ہیں، ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پر آ چکی ہیں، پتہ نہیں کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا۔ اگر نئے کپڑے نہیں خریدے، نئے جوتے نئے چپل نہیں پہنیں گے تو کون سی آفت آ جائے گی۔ خدا کے واسطے ایسا کوئی کام ہم نہ کریں اور نہ عورتوں کو کرنے دیں جس سے اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ ہمیں اس وقت حالات کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ اپنے روٹھے پروردگار کو منانے کی بھی ضرورت۔ سچ ہے عید تو سب منا لیتے ہیں، لیکن اپنے رب کو کون منائے گا؟ جب تک اس ذات عالی اور غیبی طاقت و قوت نہیں منائے جائے گا، اس وقت تک ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالی سب کو توفیق و فہم سمجھ عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جیسے عمر بن عبدالعزیز کے بچے پرانے کپڑوں میں عید سادگی سے منا سکتے ہیں، تو ہم مسلمان بھی آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو سادگی کے ساتھ عید منانے کا حکم دیتے ہوئے اور لوگوں سے کہیں کہ عید کو سادگی سے منائیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے رب کو مناتے ہوئے عید سادگی سے منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم